خواجہ سلیم آپ کو سلام عرض کرتا ہے پوری دنیا میں دیکھنے اور سننے والوں کو. I'm lucky. آج میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں. عموماً کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ مرد آہن ہوتا ہے، مرد آہن. اور کشمیر میں تو ہر شخص جو ہے وہ مرد آہن ہی چلا آ رہا ہے، پہلے کشمیری شہید سے لے کے آج آخری شہید ہونے والے مرد تک. لیکن بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آدمی انہی مردوں کی جو کہا جاتا ہے کہ صنف نازک سے ملتا ہے، لیکن میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ میں صنف نازک سے نہیں مل رہا، صنف آہن سے مل رہا ہوں، اور بہت بڑی صنف آہن سے مل رہا ہوں. I'm lucky. میں آج 2-4 سوال کروں گا ان سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے، جو ہو رہا ہے بھارت میں، یہ انشاءاللہ آنے والے تھوڑے وقت میں اس کے گلے پڑے گا. لیکن یہ ساری باتیں میں کروں گا ان سے، مسز مشال ملک سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ایک بات کہتا ہوں کہ بہن ہو، بیٹی ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جو بہن ہوتی ہے وہ بیٹی ہی ہوتی ہے. آپ ہمارے بچوں کی طرح ہو، بیٹیوں کی طرح ہو. جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے ہم اس کو روک کیسے سکتے ہیں؟ کاش یہ مجھے بھی پتہ ہوتا کہ کیسے رک سکتا ہے، مگر یہ آزادی کی جو جدوجہد ہوتی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس دن وہ ظلم ختم ہوگا. مگر یہ طے ہے کہ جو شہیدوں کا رنگ ہے، جو خون ہے، وہ رنگ لاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب دیکھیں گے، شاید ہم ادھر ہوں یا نہ ہوں، مگر انشاءاللہ تعالی دنیا ضرور دیکھے گی کہ کشمیری آزاد ہوں گے. نہیں وہ تو انشاءاللہ وی آر کانفیڈنٹ. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ کہ ہم جو مسلمان ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، وہ 57 کے قریب ہیں، اور آج تک ہم کسی ایک پیج پہ اکٹھے نہیں ہو سکے. واٹس دا ریزن؟ کیا ہے وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں بہت سے ریزنز ہیں بٹنے کے. لیڈرشپ کی کمی ہے دنیا کے اندر، مسلمانوں میں خاص طور پہ. اور یونائٹڈ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ڈفرینٹ اکنامک انٹرسٹ میں بٹ گئے ہیں، ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. اور عوام جو ہے مسلم امہ پوری دنیا کی، وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے جو عوام ہے. جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے، ان کے اپنے سلیکٹیو انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور اسپیشلی انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ رہی ہے جس کے اندر دنیا انویسٹ کرنا چاہتی ہے، تو وہ کشمیریوں کے خون کے اوپر انویسٹمنٹس کرنا چاہتی ہے. مگر وہ بھی زیادہ دیر چل نہیں سکتا جس کو زیادہ نالج ہو گریوٹی آف دا سچویشن کا، کہ کشمیر ایک برننگ فلیش پوائنٹ ہے، بلکہ ایک نیوکلیئر ٹکنگ ٹائم بام ہے بٹوین 3 نیوکلیئر کنٹریز، انڈیا، پاکستان اینڈ چائنا. سو اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ جب خطہ اتنی سینسٹیوٹی اور اتنی ولنریبلٹی سے گزر رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس کو ولنریبل اور بھی حد تک کر دیا ہے وہ مودی کی فیشسٹ پالیسی جو ہندوتوا اور RSS کی ہیں، جس نے 27 فیبروری کو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج کیے تھے 2019 میں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. وی ور ویری کلوز ٹورڈز اے مائکرو نیوکلیئر ایکسچینج، جس سے 2/3 دنیا کی آبادی ایک ہفتے میں ختم ہو سکتی تھی، ہمیشہ کے لیے دفن ہو سکتی تھی زمین کے تلے. اور یہاں پہ گلوبل فیمن، مطلب پھل پھول سبزی پوری دنیا میں ختم ہو جاتی، جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس ایشو کے کرونک ہونے کے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا کی بہت بڑی ایک مسٹیک ہے کہ وہ صرف اپنے اس شارٹ ٹرم اکنامک اسپیکٹرم سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، کہ ایک بڑی منڈی ہے. منڈی کہاں رہے گی جب وہاں پہ ایک وار چل پڑے گی، آگ لگ جائے گی ہر جگہ، اور یہ جو اصل ایشو ہے وہی نہیں حل ہوگا. تو جب تک کہ ایک کہیں بھی اکنامکس کا بھی ایک قانون ہے کہ اگر خطے کے اندر آگ لگی ہو تو وہاں پہ پراسپیرٹی اور اکنامکس جو ہے وہ ترقی نہیں کرتی ہے. اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. تو یہ دنیا کو اب سوچنا پڑے گا. نہیں دیکھیں سوچنا پڑے گا، یہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دنیا کو سوچنا پڑے گا. 75 ایئرز ہو گئے ہیں، آج تک دنیا سوچ ہی رہی ہے. ہمارے معاملات میں، کشمیر کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں. بھائی دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں، جسٹ سپوز ابھی جو ہوا ہے یوکرین میں، وہ سوچ نہیں رہے، وہ تو سارا کچھ ہیلپ کر رہے ہیں کہ یار یہ کرو یہ کرو یہ کرو، رشیا کو یوں کر دو، پیوٹن کو مروا دو. یہ واٹ از دس؟ اب اگر ایز اٹ از وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے میں جو وجہ جانتا ہوں میری بہن، میں یہ جانتا ہوں کہ ہم قرآن کی ایک آیت ہے کہ
اپنے معاملات یہود و نصارہ پر مت چھوڑو، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، یقیناً ہر فیصلہ تمہارے خلاف کریں گے، تو وہ سارے ہمارے خلاف کیونکہ ہم نے تو اپنی روٹی بھی ان پہ چھوڑی ہوئی ہے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اسلامی ممالک مل کے اپنا ایک ایسا کنسورشیم بنائیں کہ کوئی ملک جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو تو میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ چیلنج کر رہا ہوں، انڈیا اکیلے نہ سمجھنا، میں بھی ہوں ادھر، اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے بھی شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر ہے انڈیا میں نے جو ڈرامے آپ کے خلاف کیے ہوئے ہیں، خلاف نہیں کیے ہوئے، میں نے سچائی دکھائی ہوئی، آپ اس کو خلاف سمجھتے ہو۔ یہ میری بہن جو ہے یہ بیچاری کتنے عرصے سے اپنے لیکن میں بیچاری نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی نہیں بیچارے وہ لوگ ہیں جو مودی ہیں جو بندوقیں لیتے ہیں، ہم لوگ بہادر قوم ہیں۔ آئی ایم ٹیکنگ مائی ورڈز بیک۔ بیچاری سے مراد یہ نہیں تھا کہ استغفر اللہ آپ کوئی بیچارے بے بس لوگ ہوتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، ابھی انڈیا میں ہر بندہ جو ہے وہ مودی بنا ہوا ہے، وہ مودی، ہر دوسرا آدمی مودی بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو عوام الناس ہے، جو پوری دنیا کے لوگ ہیں، وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان موومنٹ چلائی، علامہ اقبال کا خواب تھا، انہوں نے اس موومنٹ کو دنیا بھر میں لیڈ کیا، ٹھیک ہے، مہاتما گاندھی لیڈ کیا تحریک کو، پیلسٹینینز لیڈ کریں، باہر کی دنیا میں جاتے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ کہیں دنیا میں جا نہیں سکتی ہے، جو ظلم ہماری قیادت پہ ہو رہا ہے، ہمارے رہنماؤں پہ ہو رہا ہے، مقبول بٹ شہید سے لے کر سعید علی گیلانی صاحب سے دیکھ کر افضل گرو شہید کو دیکھ لیں، جستے خاکی تک نہیں ملتی اپنے لیڈرز کی، تو ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا، ہم ٹریول نہیں کر سکتے۔ واحد ایک میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں، میری شادی ہوئی ہے یاسین صاحب سے، اور میں فرسٹ پاکستانی پبلک فگر بنی ہوں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، جب ایک برج بنا ہے ہمارے بیچ میں، تو ہم لوگ پلان کر رہے ہیں پوری دنیا میں جانے کے لیے ایک وفد کی صورت میں، جب تک کہ کشمیری خود نہیں دنیا کی عدالتوں کو کھٹکھٹائے گا یا اس کو جانے ہی نہیں دیا جائے گا، تو آپ کسی، بے شک پاکستان وکیل ہے مگر جو مین پرنسپل پارٹی تو کشمیری ہیں اور ان کے رہنما ہیں، پیلسٹینینز کے رہنما تو پوری دنیا گھوم رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو وہ ظلم ہو رہا ہے جو صدیوں میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ میں تو اگزامپل کسی کا بھی نہیں دے سکتی، جس تحریک کو ہم لوگ 69-70 سال سے کر رہے ہیں، ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں، ہمیں تو نہیں یہ پرواہ کہ دنیا ہماری سنے گی کہ نہیں سنے گی، ہم تو کھیل رہے ہیں، مطلب کہ اپنی زندگی کو ہم نے داؤ پہ لگایا، اور زندگی بہت چھوٹی چیز ہے۔ اغوانی جو لوگ ہیں جن کو دنیا کہتی ہے بہت بہادر ہیں، اس کے تو بچے کے پاس بھی ویپن ہوتا ہے، بالکل پیدا ہوتے ہی اس کو بندوق سے، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پتھر تک تو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ہم نے کبھی سوچی ہی نہیں ہے، ہماری قوم نے، دنیا ہے یا نہ ہے۔ یہ جو میں آپ کو نیوکلیئر کا بتائی، یہ ان کا نقصان ہے، کیونکہ انہوں نے آگ میں آنا ہے دنیا نے۔ جب 5 اگست ہوا، دنیا میں ہائے ہائے ہوئی، شور مچا، ریلیز نکلی، ہر چیز ہوئی، مگر ایکشن نہیں لیا تو کیا کیا اللہ نے؟ عذاب آیا سب پہ، بے گناہ بھی پکڑے گئے، اس پکڑ میں آئے، اور کرونا آیا اس دنیا میں، کتنی دنیا بے گناہ دنیا جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ موت ایسے آئی جیسے کہ کوئی کھانا کھاتا ہے روز، یا کوئی دانت برش کرتا ہے یا بال برش کرتا ہے، اتنی تیزی سے روز موتیں دیکھیں اپنے پیاروں کی، لوگ اپنی کھڑکیاں نہیں کھول سکتے تھے، کوئی بندہ پنجرے میں، ہر بندہ اپنے گھر کے ہوتا تھا۔ کیوں ہوا یہ؟ کیا عقل وہاں پہ آپ کی معاف ہو گئی ہے کسی دنیا والے کی؟ سوچیں، ابھی بھی وقت ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا عذاب آنا ہے۔ یہ نیوکلیئر کا جو فلیش پوائنٹ ہے، یہ دنیا جل جائے گی، پھر کہے گی، ہاتھ ملتی رہے گی، کاش ایک چھوٹی سی ایک جنت تھی دنیا میں، کاش ہم اس جنت کو بچا لیتے تو پوری دنیا دوزخ نہ بنتی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سوچیں، ہم تو حق پر ہیں، ہم کم ہی ہیں، ہم سچے ہیں، ہم نہتے ہیں، مگر ہمیں یہ ریگریٹ نہیں ہے، نہ یاسین صاحب کو، نہ گیلانی صاحب کو، نہ شبیر شاہ صاحب کو، نہ آسیہ صاحبہ کو، نہ ہماری عوام کو، کہ ہم کھڑے نہیں ہوئے۔ ہم کھڑے ہوئے، ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے، کوئی پتھر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کفن باندھ کے تو یہ تحریک چلا رہے ہیں ہم۔ یہ دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ صرف آپ نہیں، سب، فرسٹ آف آل آئی ٹیک مائی ورڈز بیک ونس اگین دیٹ واٹ آئی سیڈ ٹو مائی سویٹ سسٹر، یہ بہادر بیٹی، خدا کی قسم واقعی بہادر بیٹی میرے سامنے، میں آئی ایم آنرڈ کہ میں ان سے بات چیت کر رہا ہوں، کہ دنیا پوری جو ہے وہ صرف ان جگہوں کو دیکھتی ہے جہاں پہ ان کا بینیفٹ ہوتا ہے۔ ابھی بھی کشمیر کو اگر نہیں دیکھا جا رہا تو ان کا بینیفٹ ہے کہ جی انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن میری اس بچی نے، بہن نے بہت پیاری بات کی ہے کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے، اس کو غور سے دیکھیں، اس کو سنیں۔ اور میں پھر وہیں پہ آ رہا ہوں کہ ایز پاکستانی قوم ہم آپ کے لیے کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں، کیا آواز اٹھا سکتے ہیں، ایز این ایکٹر، ایز اے
ہوسٹ میں حاضر ہوں. میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں انڈیا کو کہ اگر تم پاکستان کی طرف یا آزاد کشمیر کی طرف بڑھے تو شاید پہلا شہید میں ہوں گا. یہ میرا ان سے بھی وعدہ ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں, کس کس فورم پہ جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے جا سکتے ہیں. دیکھیں, آپ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں. اس وقت تو میں تو کب سے کہہ رہی ہوں لوگ کیا کریں. آپ بتائیں, عوام بتائے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے حق اور سچ کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. یہ پانی جو اس قوم پیتی ہے 70 سالوں سے, یہ ہماری تحریک آزادی اور ہمارے خون سے پیتی ہے, اور آپ خون پی رہے ہیں ان کی شہادتیں. تحریک وہاں چل رہی ہے, ڈیفنس لائن وہ ہے, 10 لاکھ فوج کو کشمیری قوم نے انگیج کیا ہوا ہے, ورنہ وہ بھی یہاں پہ چڑھائی کرنے کو آتی, یا آپ کو پاکستان کی آرمی نے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے اس ملک کو. یہ 2 قوتیں ہیں اللہ کے بعد جنہوں نے آپ کے ملک کو, اور آپ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. کشمیری قوم تو سیسا پلائی دیوار ہے پورے خطے کے امن کے لیے. پاکستان کے آزاد کشمیر, ہم نے تو نہیں یہ سوچا کہ ہم سرنڈر کر لیں, یا ہم نے یہ تو نہیں سوچا کہ ہم کیا کریں. یہ تو آپ خود اپنے اندر سے, اللہ نے سب کو دماغ دیے ہیں. آپ لوگ بڑی سے بڑی پاکستانی قوم اور باہر کی دنیا کیمپینز چلاتی ہے. اس سے بڑی کوئی کیمپین ہو سکتی ہے؟ اپنے ضمیر کی کیمپین ہے. ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, خود ڈھونڈیں, خود نکالیں. اب رستے بھی ہم بتائیں شور مچانے کے, آواز اٹھانے کے. جتنی جس کے اندر توفیق ہے آپ اس کو زندہ رکھیں, اپنی خاطر رکھ لیں. میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا تھا. بات کا مقصد یہ تھا کہ جہاں تک پاکستانی قوم کا تعلق ہے, انکلوڈنگ مائی سیلف, پوری قوم جو ہے, ہم تو اس حد تک تیار ہیں کہ ہمیں صرف اجازت دے دیں, 15 منٹ کی اجازت دے دیں, ہم کہاں کہاں گھس جائیں گے انڈیا میں, کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہے. میں جن کی پرٹیکولر بات کر رہا ہوں وہ محدود لوگ ہوتے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کیا کہیں گے. میں سیگمنٹس ہوتے ہیں نا سوسائٹی کے, کسی کو بھی ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے یوتھ, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اس سے بڑا کوئی انقلاب نہیں ہے. اگر آپ کشمیر کے لیے اپنی دھرتی, جو آپ کی یہ پھل پھول سبزی جو بنجر ہو سکتی ہے, یہ زندگی اللہ نے اس کے بعد ان کی تحریک سے دی ہے, چلو اس مٹی کو ہی چوم لیں ان کی خاطر, اور ہم لوگ ان کے لیے نکلیں اور انقلاب کے لیے آرٹیکلز لکھیں. میں نے نہیں کہا بندوقیں اٹھائیں, میں کسی کو نہیں چاہتی کہ وہ شہید ہوئے ہماری کاز میں. ہم خود ہی کافی ہیں اس کے لیے. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اس کے اندر بلڈ شیڈ میں آئیں, ہم امن چاہتے ہیں. مگر آپ آرٹیکلز لکھیں, آپ رائٹنگز کریں, آپ اسٹریٹ پاور دکھائیں, کم از کم 10 لاکھ بندہ یہاں اکٹھا کریں. یہاں کریں گے تو ٹرکی میں بھی ہوگا, یہاں کریں گے تو وہ ملیشیا میں کوالالمپور میں ہوگا, یہاں کریں گے تو اس کا جو ڈومینو افیکٹ ہوگا وہ نیو یارک کی سڑکوں پر ہوگا. ابھی بھی پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہی ہیں الحمدللہ. جہاں سے مجھے مطلب میسیجز آ رہے ہیں پوری دنیا سے, ٹوکیو, کیا یہ اسپین, اٹلی, پھر اس کے بعد کوالالمپور, پھر استنبول, پھر لنڈن, پھر اسکاٹ لینڈ, پھر اس کے بعد کیا نام ہے, اتنی اسٹیٹس ہیں امریکہ کی, ٹورانٹو میں, ایوری ویئر. ایران کے اندر ہو رہی ہیں, افغانستان میں ہو رہی ہیں, ایون ود ان بنگلہ دیش میں نے بہت سی مجھے مل رہی ہیں پروٹیسٹ. مگر ہم نے جب اس کو ایک فل, کیونکہ پاکستان وکیل ہے کشمیریوں کا UN کے اندر, تو اس کی یہاں تو سب سے زیادہ عوام کا سمندر ہونا چاہیے, ڈیمانڈ کرے کہ یہ زندگی ہے. کشمیری تو کر ہی رہے ہیں, مگر یہ پاکستان کی لائف لائن اور دنیا کے لیے امن کے لیے سلامتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور یہ گلوبل کیمپین بن سکتی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا پر. آپ نے خود انگار وادی میں جو رول پلے کیا, آپ نے ایک رول پلے کیا ہے, اور آئی ایم شیور جب ایسے دکھوں, ایسے غموں اور ایسی بہادری اور دلیری کی جب آپ رولز, آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ موقع دیا کہ آپ نے وہ رول پلے کیا جس سے آپ نے دنیا تک کشمیریوں کا پیغام. آپ کو آج بھی جتنے بھی آپ کے کریئر میں رولز ہوں گے, اینڈ میں آخرت میں اللہ نے اس چیز پہ آپ کو سب سے زیادہ کریڈٹ دینا ہے کہ آپ نے اپنے فن کو اتنی بڑی کاز کے لیے اپلائی کیا, اور آپ نے اپنے فن کے تھرو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا. جو کوئی آرٹسٹ ہے, پینٹر ہے, پینٹنگ سے کرے, کوئی میڈیا کے لوگ ہیں, بڑی بڑی فوٹیجز پیکیجز بنا رہے ہیں, یوٹیوب چینلز, ٹک ٹاک کے اوپر سوشل میڈیا ٹرینڈز چلائیں, ریلیز نکالیں, کیمپینز کریں, آرٹیکلز لکھیں, دنیا تک ٹیگ کریں. خط کروڑوں میں آپ لکھ سکتے ہیں خط, اگر آپ چاہیں. پاکستان کی عوام, کوئی آپ کے اوپر ڈاکیے پہ تو نہیں پابندی کہ آپ کا لیٹر نہ جائے. آپ UN کو لکھیں, سیکریٹری جنرل کو. اب تو ای میلز کا دور ہے, سیکنڈز میں آپ ای میلز بھیجیں, ایکسپوز کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے زندگی کے اندر. ہر انسان کو اللہ موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی انسانیت, اپنی مخلوق کی خدمت کریں اور ان کی
جو کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، صدیوں کی قربانیاں کشمیری قوم دے رہی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیری قوم ہی بہت زیادہ قربانیاں دے رہی ہے اور ہم کشمیری قوم کے ساتھ ہیں۔ اور میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک بار پھر میں انڈیا سے کہہ رہا ہوں کہ اعتراض تم سے ہے مجھے، اور یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ آنے والا جو وقت ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ کشمیر کی ہر بیٹی، کشمیر کی ہر ماں، کشمیر کی ہر بہن، کشمیر کا ہر مرد، بچہ، بوڑھا، مرد آہن اور صنف آہن ہے، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوری دنیا سے بھی میں یہ کہوں گا کہ خدارا آپ لوگ بھی سوچیں، کل کو آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کے ماں باپ، آپ کے سارے جب ایسے مرنا شروع ہوں گے تو تب خیال آئے گا آپ کو۔ میں امریکہ سے کہہ رہا ہوں، میں رشیا سے کہہ رہا ہوں، میں چائنا سے کہہ رہا ہوں، میں جرمنی سے کہہ رہا ہوں، میں پیرس سے کہہ رہا ہوں، میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ ہماری بچیاں ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ لوگوں کو عقل کرنی چاہیے، شعور ہونا چاہیے اور شرم آنی چاہیے۔ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کروں گا، اور صرف اتنا کہوں گا کہ یہ میری بہن جو ہے صنف آہن ہے، اور اس کو یہ گارنٹی دیتا ہوں اپنی طرف سے بھی، اپنے چینل تم کی طرف سے بھی، کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ قبر کے کندھوں تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ میری بہن، بہت شکریہ۔ میں نے اگر کوئی زیادہ باتیں کر دی ہوں تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ ایک لفظ میں نے پھر اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگوں گا، جو میں نے کہا بیچارہ، بیچارہ میں نے اس سینس میں نہیں کہا تھا۔ خدا کی قسم کشمیر کا ہر بندہ ایک مرد سپاہی ہے، وہ بچہ ہے یا کچھ بھی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تھے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔